الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین خاتم الانبیاء ولا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد قال اللہ سبحانہ وتعالی فی القرآن لہم قلوبها لا یفقہون بها صدق اللہ العظیم وصدق رسول النبی الکریم ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ۔ تمام حمد و ثنا اللہ رب العزت کے لیے جو خالق ہے، مالک ہے، رازق ہے، پوری کائنات پہ محیط اس کا علم ہے اور اس کی قدرت ہے، جو چاہے کر سکتا ہے، جو چاہے پیدا کر سکتا ہے۔ انسانی جسم میں بائیں طرف پسلیوں، آخری پسلیوں، 3-4 پسلیوں کے اندر تلی کے اوپر ایک چیمبر کے اندر دل ہے، اس کا نام دل ہے۔ یہ انسانی عضلات کا مرکز ہے، مسلز کا مرکز ہے۔ اگر یہ کمزور ہو جائے تو مسلز کمزور ہو جاتے ہیں، اگر یہ طاقتور ہو جائے تو مسلز جو ہے پوری باڈی میں جو گوشت ہے ہمارا وہ طاقتور ہو جاتا ہے، اور طاقتور گوشت کو ہی ہم کہتے ہیں کہ یہ جوان ہو گیا ہے، یہ جوان ہے، جس کا طاقتور گوشت ہے اس کا مطلب اس کا دل طاقتور ہے۔ اس دل کا 3.5 مہینے سے لے کر 4 مہینے کے دوران دل دھڑکنا شروع کرتا ہے۔ میں ابتدائی طور پڑھا کے آیا ہوں کہ دل انسانی جنین میں کیسے بنتا ہے، وہ پڑھا کے آیا ہوں۔ اب یہ جو ہے یہ جس طرح دھڑکنا شروع کرتا ہے تو کسی آدمی کی 100 سال بھی عمر ہو تو 1 سیکنڈ کے لیے بند نہیں ہوتا۔ اگر یہ بند ہو جائے تو یہ آرگینک جو اس کا گوشت ہے یہ دوبارہ خون نہیں لیتا تو حرکت بند ہو جاتی، پھر دوبارہ اس کے زندہ ہونے کا کوئی سبب نہیں۔ آپ لیور کو ٹرانسپلانٹ کر سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے، لیکن دل کو 1 سیکنڈ کے لیے لاسٹ 0 ہو گئی، اب نہیں دھڑکتی۔ اب اس طرح سے یہ جو ہے اس کی 3 کیفیات ہیں، دل کی بھی 3 کیفیات ہیں۔ اعصابی کیفیت میں یہ ٹھنڈا اور اس کی اسپیڈ کم ہوتی ہے۔ عضلاتی تحریک چونکہ اس کی اپنی تحریک ہے، اس میں اس کی اسپیڈ بھی تیز ہوتی ہے، اور نبض میں 12 انگلیوں تک، 4 انگلیوں پہ لگی، پھر آگے 4 چلے جاؤ 4 انگلیوں پہ لگی، اور آگے چلے جاؤ تو 4 انگلیوں پہ لگی، 12 انگلیوں تک لگتی ہے، اور اس کے دل کی رفتار تیز ہوتی ہے۔ اور اس میں بھی 2 چیزیں، ایک عضلاتی اعصابی ہے، ایک عضلاتی غدی ہے۔ عضلاتی غدی میں اس کے دل کو نقصان بھی پہنچ سکتا ہے، اگر مستقل رہے اور سوزش ہو جائے خون میں تو اس کو نقصان ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد اس کی اسپیڈ زیادہ ہوتی ہے اور خون اس کو زیادہ چاہیے، اور اس حالت میں بلڈ پریشر زیادہ ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں غدی عضلاتی یا غدد کی تاریخ۔ غدد میں کیا ہوتا ہے کہ جگر خون بناتا ہے، حرارت کا منبع پورے انسانی جسم میں جگر ہے، خون بنانے کی فیکٹری بھی وہاں ہے، تو ہم جو کھائیں گے وہ خون میں زیادہ شامل ہوگا تو لازمی بات ہے بلڈ پریشر بڑھے گا۔ بلڈ پریشر کیا ہے؟ دل کے جو شریانے اور وریدے ہیں ان کے اندر خون کے آنے جانے کا نام، اس کی رفتار کا نام، اس کے پریشر کا نام بلڈ پریشر ہے۔ اگر آسانی سے خون بہہ رہا ہے تو اس کو ہم کہتے ہیں نارمل بلڈ پریشر، جو 90 سے لے کر 120 تک ہوتا ہے، اور 110 سے لے کر 80 تک بھی کوئی خطرہ نہیں ہے۔ لیکن اگر اوپر والا 60 پہ چلا جائے، نیچے والا 40 پہ، تو دیکھا گیا ہے میڈیکل کی تاریخ میں کہ وہ لوگ بہت کم بچ پاتے ہیں، کیونکہ پھر بلڈ پریشر اوپر نہیں آتا۔ تو اس کے لیے ڈاکٹر صاحبان کارڈیزون دیتے ہیں، لیکن بہت کم رزلٹ آتے ہیں، 1 یا 0.5% رزلٹ آتے ہیں، اس سے آگے رزلٹ نہیں آتے، وہ بندے کی ڈیتھ ہو جاتی ہے۔ اس لیے بلڈ پریشر کو زیادہ کم کرنے کی بات بھی نہیں کرنی چاہیے۔ اچھا، غدی عضلاتی تحریک میں جو دل ہے اس کی جو اندرونی نالیاں ہیں، جیسے پائپوں میں پانی بہتا ہے، اس کے اندر زنگار پیدا ہو جاتا ہے۔ یہاں 2 قسم کی زنگار پیدا ہوتی ہے، ایک تو عضلاتی تحریک کی اپنی تیزابیت کی وجہ سے وہ نالیاں سکڑ جاتی ہیں، دوسرا غدی عضلاتی تحریک میں چھوٹی چھوٹی کلاٹنگ آف فیٹ بنتی ہے، چھوٹی چھوٹی گولیاں، بہت ہی باریک انویزیبل گولیاں بنتی ہیں، وہ ایک دوسرے پر لگتی نالیوں میں جمتی چلی جاتی ہے، وہ نالی بند ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اب وہ بھی کارڈیو ویسکولر ہے، یہ بھی کارڈیو ویسکولر ہے، کیوں؟ وہاں سے خون کے گزرنے کا جو راستہ ہے
وہ تنگ ہو جاتا ہے. اگر یہ سکڑ جائے تو جو ہے نا 10 گرام پر سیکنڈ خون جا رہا تھا اب وہ 3 گرام ہو گیا. لازمی بات ہے خون پورا نہیں ملا دل کو. اور اب اس میں عضلاتی حالت میں کیا ہوتا ہے, ایک بڑا مرض پیدا ہوتا ہے جب سکیڑ ہوتا ہے. کیا ہوتا ہے اس کو ہم کہتے ہیں انجائنا پیکٹورس یا ہارٹ اٹیک. انجائنا پیکٹورس یا ہارٹ اٹیک یا دل کا دورہ, دل کا فیل ہونا اور بات ہے وہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں. دل کا اٹیک جو ہوتا ہے اس کے اندر 3 چیزیں لازمی ہوتی ہیں, درد, اور خصوصاً اس دائرے میں درد اور اس بازو میں درد. یہ پکا ہے, یہ ایک بڑی نشانی ہے. جب ایسی حالت کسی کی بھی ہوتی ہے, انسان کو کسی وقت بھی معاملہ ہو سکتا ہے, اس وقت آپ کھانسنے کی کوشش کریں یا زور سے سانس لیں, ناک سے سانس لیں واپس نکالیں, یا کوئی ایسی چیز ہو آپ کے پاس جس کے آپ فوری طور پر سونگھیں اور چھینک آ جائے, آپ کو یہ سمجھو کہ اس کی رفتار دوبارہ بحال ہو جائے اور وہ جو ہارٹ اٹیک کا خطرہ ہے وہ ٹل جائے گا. اس کے لیے دوا جو ہے, سب سے بڑی دوا جو ہے وہ 5 شدید ہے. اگر اس کو شوگر نہیں ہے تو گرم پانی سے شدید 5 اس کے زبان پہ لگا کے دے. کبھی کیپسول میں شدید 5 ہارٹ اٹیک والوں کو نہ دے. اور ان میں ایک ہوتا ہے اٹیک سیویئر ہوتا ہے, ایک نان سیویئر ہوتا ہے. سیویئر اٹیک میں کیا ہوتا ہے کہ انسان کو موقع نہیں ملتا کہ وہ اس کو دوا پہنچائے. نان سیویئر اٹیک میں شدید درد ہوتا ہے, ڈاکٹر تک آ جاتا ہے, پھر ڈیتھ ہو جائے تو الگ بات ہے. دوسرا ہوتا ہے دل کا فیل ہونا. یہ بڑی عقل کی بات ہے. یہ اعصاب کی وجہ سے دل کا فیل ہوتا ہے. کیوں؟ اس میں بلڈ پریشر لو ہوتا ہے اور دل کی دھڑکنیں کم ہوتی, 0 پہ پہنچ جاتی, بندہ چلا جاتا ہے. اس میں کیا ہوتا ہے کہ بندہ بیٹھا ہوا کرسی سے گرا, نہ بات کر رہا تھا, چائے پی رہا تھا, سب کچھ کر رہا تھا, آہستہ سے گرا اور گیا. اب آپ دیکھو گے تو اس میں سانس نہیں. دل سلو ہوا, ایک حد ہے 72 to 80, یہ رفتار ہے نارمل دل کی. 72 دھڑکنے کی رفتار 72. آپ نے اکثر ڈاکٹروں کو دیکھا ہوگا جب نبض پہ ہاتھ رکھتے ہیں یا بلڈ پریشر دیکھ رہے ہوتے ہیں تو ایسے اسکوپ ان کے کانوں میں ہوتا ہے اور وہ گھڑی کو دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ اس کی رفتار ایکچوئل ہے کیا. آج کل تو مشینیں آ گئی ہیں, بتاتی ہیں کہ دل کی رفتار کیا ہے, بلڈ پریشر کیا ہے, آکسیجن کی صورتحال کیا ہے, یہ سب کچھ بتا دیتی ہے مشین. اب جو ہارٹ فیلیورنس ہے اس کی دوا بھی شدید 5 ہے. اس سے کیا ہوتا ہے بلڈ پریشر اوپر آتا ہے, دل کی دھڑکن مضبوط ہوتی ہے, اس کو فوراً منہ میں لگاؤ. لیکن اکثر جو ہارٹ فیلیور ہوتا ہے اس کے اندر یا کوما میں چلا جائے گا یا مر جائے گا. کوما میں چلا جائے تب بھی اس کے ناک میں پھونکو, زبان پہ لگاؤ اور آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاؤ. اگر کوما میں اس کی سانس ہے اس کو زبان پہ بھی لگاؤ, اس کو فوراً بے چینی ہوگی اور بے چینی کی وجہ سے دل کی دھڑکن تھوڑی اسپیڈ پکڑ لی تو یہ ہوش میں آ جائے. اکثر کوما کے مریضوں کا علاج شدید 5 ہے. شدید 5 زبان گیلی کر کے اس پہ لگاؤ, آنکھوں میں سرمے کی طرح لگاؤ اور ناک میں سنگاؤ. انشاءاللہ العزیز وہ بندہ جو ہے نا وہ ہوش میں آ جائے گا. 1 وقت 2 وقت 3 دفعہ دن میں کرو, انشاءاللہ شام تک وہ ہوش میں آ جائے گا. اب یہ مسئلے ہو گئے 3. ایک بلڈ پریشر ہائی, اور بلڈ پریشر ہائی میں مرض کون سا ہوتا ہے دل میں؟ دل میں ہوتا ہے اختلاج قلب. اختلاج قلب کیا ہے؟ اختلاج قلب کی نشانیاں کہ ایک آدمی کو دیکھ کے میں کیسے محسوس کروں کہ اس کو اختلاج قلب ہے؟ ایک تو بولتا بڑی اسپیڈ سے, غصہ بہت زیادہ آتا ہے, اس کو بلڈ پریشر بھی ہوتا ہے, اور کبھی کبھی وہ بہکی باتیں کرتا ہے, یعنی اپنے لائن سے باہر نکل جاتا ہے, گفتگو کا جو انداز ہے اس سے باہر نکل جائے, تھوڑی تھوڑی بات پہ غصہ اس کو آتا ہے. اس کی اختلاج قلب کی معنی یہ ہے کہ دل کی رفتار ٹھیک نہیں ہے. کبھی اس کو شربت پلاؤ تو لو ہو جاتی ہے, کبھی اس کی بہت ہائی ہو جاتی ہے, یعنی ایک جگہ ٹک کر دل کی مناسب رفتار جو ہے نہیں چلتی. اس کو ہم اختلاج قلب کہتے ہیں. لو بلڈ پریشر میں سست ہوتی ہے اور دل کی رفتار سست ہونے سے نفسیاتی اور کیفیاتی مسائل پیدا ہوتے ہیں, دماغ کے مسئلے پیدا ہوتے ہیں. کیونکہ اعصاب میں کیا ہوتا ہے کہ انسان اندر ہی اندر گھٹنے لگتا ہے, مجھے فلانے نے یہ کہا, فلانے یہ کیوں کہا, مجھے فلانے یہ کیوں, فلانا کیوں مر گیا.
ابا میرا کیوں مر گیا، بھائی میرا کیوں مر گیا، فلانا کیوں مر گیا، یہ مسائل جب اس کے اندر میں ہو اور وہ 6 نمبر کی طرح مجھے آہستہ آہستہ نفسیاتی ہو جاتا ہے۔ یہ جو بچہ ابھی دوا لے کر گیا، اس کی والدہ کے ساتھ بھی یہ مسئلہ تھا، اس کا شوہر فوت ہو گیا تو ابھی تک اس نے حوصلہ نہیں پکڑ سکا۔ اس کو حوصلہ پکڑ پانے کے لیے ہمیں اس کو 5 نمبر ہی دینا پڑے گا اور کوئی راستہ نہیں۔ اس طرح سے ہم لوگ جو اختلاج قلب ہے اس کے اندر ہمیں 6 نمبر کی دوا دینی چاہیے تاکہ دل کی رفتار مناسب اور درمیانہ ہو جائے، اعصابی خودی تر گرم، تری بہت زیادہ ہو لیکن حرارت قائم ہو، تو اس کو ہم کہتے ہیں کہ وہ جو ہے نا قائم ہو جائے۔ اب یہ 3 امراض ہیں، ان تینوں امراض میں ایک جگہ پہ 6 نمبر کی دوائیں، اعصابی خودی تر گرم دوائیں دی جائیں گی، جہاں پر اختلاج قلب ہے اس کو اچھی طرح سلایا جائے گا، اس کو نیند خوب کی جائے گی، اس کے بال چھوٹے کر کے اس کے سر پہ خوب مالش کی جائے گی، اس کے ٹانگوں اور پیروں پہ اور ناف میں زیتون کا تیل لگا کے اس کے خوب مالش کی جائے گی۔ آہستہ آہستہ اس کا مزاج تبدیل ہوگا۔ جیسے اس کا مزاج تبدیل ہوگا آپ حیران ہوں گے کہ اس کو تو کبھی اختلاج قلب